بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید شیخ پاکستان شوبز انڈسٹری کا اگر آج کوئی سپر میگا اسٹار ہے تو وہ جاوید شیخ ہی ہیں۔ 8 اکتوبر کو شیخ جاوید اقبال 67 برس کے ہو جائیں گے، لیکن ان کی پروقار شخصیت کو دیکھ کر ان کی اصل عمر کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ جاوید شیخ کا جنم تو راولپنڈی میں ہوا، لیکن 1960 میں ان کے والد شیخ رحمت اللہ اپنے 5 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کے ساتھ کراچی منتقل ہو گئے۔ 10 برس کی عمر میں جاوید شیخ نے ریڈیو میں بچوں کے پروگرام کہکشاں سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا۔ ریڈیو ہی میں ان کی ابتدائی فنی درسگاہ بنا۔ 9 عمری میں انہوں نے تھیٹر اور ریڈیو ڈراموں میں چھوٹے کردار ادا کرنے شروع کر دیے تھے۔ کراچی کے اسلامیہ کالج سے گریجویشن کی ڈگری بھی حاصل کی۔ اسی دوران قاسم جلالی کی ڈائریکشن میں بننے والی اور فاطمہ ثریا بجیا کے لکھے ٹی وی ڈرامے شمع میں جاوید شیخ کو اہم کردار ملا۔ جاوید شیخ کے دوست کیمرامین مدد علی مدد نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ فلم کے لیے آڈیشن دیں۔ دراز کا صاف اور کھری اردو بولنے والے جاوید شیخ کی آنکھوں اور چہرے کی چمک کو آڈیشن میں ہدایت کار قمر علی زیدی نے پسند کیا اور اپنی فلم دھماکہ کا ہیرو بنا لیا۔ اس فلم کی کہانی ابن صفی نے لکھی تھی۔ قمر علی زیدی اس سے قبل وحید مراد اور شمیم آرا کے ساتھ سپر ہٹ فلم سالگرہ بنا چکے تھے، جس میں سابق صدر آصف علی زرداری نے بطور چائلڈ آرٹسٹ کام کیا تھا۔ جاوید شیخ کو امید تھی کہ اس دور کی مقبول ہیروئن شبنم کے ساتھ ان کی پہلی فلم دھماکہ ہٹ ہوگی، تاہم 14 دسمبر 1974 کو جب فلم ریلیز ہوئی تو یہ باکس آفس پر دھماکے دار ثابت نہیں ہوئی۔ فلم فلاپ ہونے کے باوجود ہدایت کار زاہد شاہ نے جاوید شیخ کو اپنی فلم بیوی ہو تو ایسی میں معاون کردار دیا۔ اس فلم کے ہیرو شفیع محمد تھے۔ فلم کی شوٹنگ شروع ہوئی، لیکن پنجاب کے ڈسٹریبیوٹرز نے دھمکی دی کہ اگر فلم میں جاوید شیخ ہوئے تو وہ فلم نہیں خریدیں گے۔ یوں 6 دن کی شوٹنگ کے بعد جاوید شیخ کو فلم سے نکلنا پڑا اور ان کی جگہ فیصل رحمان کو کاسٹ کر لیا گیا۔ اس وقت جاوید شیخ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے۔ پھر 8 برس تک ریڈیو اور تھیٹر پر محنت کے بعد 1982 میں شعیب منصور نے حسینہ معین کے لکھے ہوئے شہرہ آفاق ڈرامے ان کہی میں 33 سالہ جاوید شیخ کو شناز شیخ کے ساتھ کاسٹ کیا۔ یہ ڈرامہ پاکستان اور بھارت سمیت مختلف ممالک میں ایسا مقبول ہوا کہ دنیا بھر میں اس کی کیسٹیں فروخت ہوئیں اور آج اسے کلاسک ٹی وی ڈرامہ کی حیثیت حاصل ہے۔ بالی ووڈ کے لیجنڈ اداکار دلیپ کمار نے بھی ان کہی کے لیے جاوید شیخ کی تعریف کی تھی۔ ان کہی کی کامیابی کی بدولت فلم ساز نظر شباب نے جاوید شیخ کو ان کی دوسری فلم کبھی الوداع نہ کہنا میں کاسٹ کیا، جو کہ سپر ہٹ رہی۔ اس کے بعد جاوید شیخ نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ انہوں نے ٹی وی پر بھی بہت سے ڈراموں میں کام کیا اور فلموں میں بھی اپنے فن کا کمال مظاہرہ کیا۔ پی ٹی وی کے پہلے کلر ڈرامے پرچائیاں، جسے حسینہ معین نے لکھا تھا، میں بھی جاوید شیخ نے کام کیا۔ انسان اور آدمی، آگاہی، پناہ، ادھوری کہانی، ننھی زندگی گلزار ہے، میری بہن مایا، اینی کی آئے گی بارات، بول میری مچھلی اور دل نے کہا جاوید شیخ کے مقبول ترین ڈرامے ہیں۔ اپنے طویل کیریئر میں جاوید شیخ نے تقریباً 200 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ وہ اپنے وقت کی تمام ہی مقبول ہیروئنز کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ ہدایت کاری کے میدان میں جاوید شیخ نے فلم مشکل 1995 سے قدم رکھا۔ اس فلم میں اداکارہ نیلی کے ساتھ جاوید شیخ کی جوڑی کو فلم بینوں نے خوب پسند کیا۔ امجد بوبی کے کمپوز کردہ مشکل گانے بھی سپر ہٹ رہے۔ شیخ صاحب کے جن فلموں کی ہدایات دی ہیں ان میں چیف صاحب 1996، یس باس 1997، یہ دل آپ کا ہوا 2002، کھلے آسمان کے نیچے 2008 اور وجود 2017 شامل ہیں۔ ان فلموں میں سب سے زیادہ کامیاب یہ دل آپ کا ہوا تھی۔ 2005 کے بعد سے جاوید شیخ نے مسلسل بالی ووڈ فلموں میں اہم معاون کردار نبھائے ہیں۔ ان کی قابل ذکر بالی ووڈ فلموں میں شکار 2005، جان من 2006، نمستے لندن 2007، اوم شانتی اوم 2008، جنت 2008، منی ہے تو ہنی ہے 2008، یوراج 2008، روڈ ٹو سنگم 2010، تماشا 2015، ہیپی بھاگ جائے گی 2016 شامل ہیں۔ اپنے نوجوانی کے دور میں بھی جاوید شیخ کو بالی ووڈ فلم میں ہیرو کے کردار کی آفر ہوتی رہی، لیکن تب انہوں نے یہ پیشکش اپنی محبت سلمی آغا کی خاطر ٹھکرا دی تھی۔ 1985 میں فلم ہم اور تم کی لندن میں شوٹنگ کے دوران جاوید شیخ کا سلمی آغا کے ساتھ معاشقہ شروع ہوا۔ سلمی آغا سے شادی کے بعد جاوید شیخ ان کے ساتھ ممبئی میں رہنے لگے تھے۔ ان کا مقصد بھارتی فلموں میں کام تلاش کرنا نہیں بلکہ سلمی آغا کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ اسی دوران بھارتی فلم ساز راکیش روشن نے جاوید شیخ کو فلم خون بھری مانگ 1998 میں ریکھا کے ساتھ کاسٹ کر لیا۔ تاہم سلمی آغا نہیں چاہتی تھی کہ جاوید اور ریکھا آن سکرین رومانس کریں اور یوں شیخ صاحب نے راکیش روشن سے معذرت کر لی۔ بعد میں جاوید شیخ کی جگہ شتروگھن سنہا کو کاسٹ
درست कर लिया गया था। अपनी निजी जिंदगी में जावेद शेख रोमांटिक इंसान है और इन्हें दिल फेंक भी समझा जाता रहा है। जावेद शेख ने पहली शादी अपनी कैरियर के इब्तदाई दौर में जीनत मंगी से की थी, जो एडवर्टाइजिंग के शोबे से वाबस्ता रही। जीनत मंगी से इनकी 3 औलादें शहजाद शेख, मोहम्मद शेख और मरियम शेख हैं। शहजाद और मोहम्मद वालिद की तरह अदाकार हैं। जावेद शेख के 4 भाइयों सलीम शेख, नासिर शेख, तारिक शेख, जफर शेख में से सिर्फ सलीम शेख ने अदाकारी का शोबा अपनाया, जबकि इनके बहनोई बहरोज सबजवारी भी नामवर अदाकार हैं। जावेद शेख की सलमा आगा से शादी ज्यादा अरसा न चल सकी। इसके बाद अदाकारा नीली और सना के साथ भी इनके बड़े मसालेदार मुआशके मंजरे आम पर आए। आज भी वो अपनी साबका मोहब्बतों का एतराफ खुले दिल से करते हुए कहते हैं कि उन्होंने मोहब्बत तो की मगर कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। नीली इन्हें अब तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सबसे हसीन हीरोइन लगती हैं। नीली और जावेद शेख की शादी की अफवाहें भी बार बार गर्दिश करती रहीं, लेकिन कभी इसकी तस्दीक न हो सकी। सना के साथ भी उनका अफेयर खूब मौजूए बहस रहा, जो बिलाखिर फहरा माम के साथ सना की शादी के बाद दम तोड़ गया। जावेद शेख के अंदर यूं तो कई खूबियां हैं, लेकिन खुश दिली इनकी शख्सियत में सबसे नुमायां है। जाती जिंदगी में वो खुश लिबास, खुश गुफ्तार और खुश मिजाज शख्सियत के हामिल हैं। वो अपनी माजी को सीने से लगा कर रखते हैं। आज हर पाकिस्तानी फिल्म में जावेद शेख की मौजूदगी इस फिल्म को 4 चांद लगाने के लिए अहम समझी जाती है, जबकि ड्रामों में भी वो नजर आते रहते हैं। ना मालूम अफराद, भाई लोग, मैं हूँ शाहिद आफरीदी, ना मालूम अफराद 2, बालू माही, बहरुन्निसाद, वी लव यू, 7 दिन, मोहब्बत इन, जैकपॉट और तीफा इन ट्रबल जैसी पाकिस्तानी फिल्मों में कामयाबी की एक वजह जावेद शेख की जानदार अदाकारी भी थी। हुकूमत पाकिस्तान ने फनी खिदमात के एहतराम में जावेद शेख को 2012 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा है। फिलहाल जावेद शेख का रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं है। वो समझते हैं कि जब तक दिल जवान हो इंसान को काम करते रहना चाहिए, यानी जावेद शेख अपनी आखिरी सांस तक फनी सलाहियतों से अपने चाहने वालों को महसूस करते रहेंगे।